محرم میں جلوس نکلتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، کھانا بانٹا جاتا ہے، اور جلوس میں ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ایک شبیہ ہے۔ اس کی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا بتا دیں یہ اصل میں ہے کیا، جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس گھوڑے کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور جو اس کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا وضاحت فرما دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا۔ اصل جو بنیاد ہے نا وہ تو عزاداری ہے، ٹھیک ہے، جو اہل البیت علیہ السلام نے کی بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ کرو، سارے مسلمان کرو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی۔ جتنے بعد میں ائمہ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور آخر تک امام مہدی علیہ السلام تک، ان سب نے خود بھی عزاداری کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اپنے پیروکاروں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی یہ عزاداری کریں۔ عزاداری سے مراد یعنی سوگواری، سوگ والی حالت بنائیں اور سوگ کی مجالس ہوں جس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، امام حسین علیہ السلام کے اس قربانی کا مقصد بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے لوگوں کو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، اس کے علل و اسباب کیا تھے۔ یہ اصل بنیاد یہ تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس ظلم کے خلاف تحریک تھی جو انہوں نے آغاز کی۔ عزاداری ایک تحریک ہے ظلم کے خلاف، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں نا لوگ ظلم پرست اور ظلم پذیر ہو جاتے ہیں، ظلم کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اپنے ملک میں آپ دیکھیں کتنا ظلم سہتے ہیں ہمارے لوگ، ہر طرح کا ظلم سہتے ہیں۔ مثلا نجی طور پر، علاقائی طور پر کوئی بڑا وڈیرا ان عوام پر ظلم کرتا ہے تو یہ کچھ خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ سیاسی طور پر ایسے ہوتا ہے، سیاستدان ایسا کرتے ہیں، لیکن لوگ ظلم پذیر ہو گئے چونکہ حکومتوں کا، مستبد حکومتیں، ملوکیت کی حکومتیں، وہ لوگوں کو ستم پذیر بنا دیتی ہیں کہ ستم قبول کرو، اسی سے حکومت چلتا ہے، نظام چلتا ہے۔ لیکن اگر لوگ ظلم قبول نہ کریں پھر یہ ستمگر حکومتیں قائم بھی نہیں ہوتی، چلتی بھی نہیں۔ لوگ اگر ستم ستیز بنے، جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے نا کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ سازگار نہیں ہے تو زمانے کے ساتھ سازگار ہی نہ کر، ستیز کر، پیکار کر، نبرد کر، تو ستم کے خلاف نبرد کر۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا، خود امام نے بھی یہی کام کیا، ظلم کا انکار کیا، بیعت کا انکار کیا، اور اسی کام کو مسلسل اگلی نسلوں میں رائج اور زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ یہ اصل روح مطلب تھی جو امام علیہ السلام نے بیان کی اور ائمہ اطہار نے بیان کی۔ لیکن پھر یہ سلسلہ جب عزا کا شروع ہوا تو اس میں اب عقیدت بھی شامل ہے، اس میں جو مقصد ہے عزاداری کا وہ بھی شامل ہے، اور پھر اس میں جو علاقائی طور طریقے، رسم و رواج ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہر علاقے میں اضافہ ہوتے گئے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں، اگر سندھ میں جا کر دیکھیں تو تھوڑا سا پنجاب سے مختلف ہے۔ پنجاب، اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو سندھ اور پنجاب سے تھوڑا سا عزاداری کا طریقہ کار مختلف ہے، اگر بلوچستان میں دیکھیں تو مختلف، یعنی تھوڑا تھوڑا فرق ہے رسوم و رواج میں، طور طریقے میں۔ اب ظاہر ہے اس میں پھر بہت چیزیں اضافہ ہوتی گئیں، عقیدت کی اضافہ ہوتی گئی اور اس میں رسم و رواج بھی اضافہ ہوتے گئے۔ ماتم جو ایڈ ہو گیا، ہاں، ماتم کا بھی بنیاد تو وہی سوگ ہے، جو یعنی ماتم، مرثیہ، نوحہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانی ہے۔ یعنی نوحہ ہے اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، اور یہ جو اس طرح کا، اس کی یہ کیا نہیں تھا، حیثیت ہے؟ یہ نہ کیا گیا نہ حکم دیا گیا اس کا۔ اچھا، یہ تو میں نے کہا نا کہ علاقائی طور پر، پھر ابھی آپ مثلا پوری دنیا میں جا کر دیکھیں تو ایران میں ممنوع ہے یہ زنجیر مارنا۔ اچھا، ان کا ماتم بالکل ممنوع ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ عراق میں اسی طرح ممنوع ہے، باقی تمام ملکوں کے اندر، اور فتاوا ہے، آیت اللہ خامنئی کا فتوا بھی ہے کہ یہ نہ کرو یہ کام۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء خود منع کرتے ہیں کہ یہ، آپ کے علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، روکتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے اب علماء کی پیروی تو نہیں ہے ساری، یعنی علماء سے پوچھ کے تو نہیں کرتے یہ، اب جذبات بھی ہیں اس میں، لگاؤ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، بہت ساری چیزیں یہ کام کرواتی ہیں۔ مثلا آپ اگر جا کے دیکھیں داتا صاحب پر تو بہت کچھ کرتے ہیں، ہاں بالکل کرتے ہیں۔ اب وہ نہ تو وہ ان کی تعلیم تھی نہ علماء کی تعلیم، وہاں کی مٹی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، بالکل کئی جگہ وہ پیر کا تھوک بھی، یہ تو نہ دین کی تعلیم ہے نہ بلکہ پسینے والا ٹیشو جو ہے وہ پیر صاحب کا وہ لے لیتے ہیں، چومتے ہیں اور تبرک کے طور پر۔ تو یہ تو ایک عقیدت ہے لوگوں کی، عقیدت کے تحت ضروری نہیں کہ سارے کام شریعت کے مطابق ہوں۔ جو لوگ ایک عقیدت پیدا کر لیتے ہیں نا، احترام میں سجدے کرتے ہیں پیروں کو جا کر یا مزاروں پہ، تو یہ عقیدت کرواتی ہے ان سے، یہ کوئی مذہب نہیں کرواتا یا مذہب کی تعلیمات کے ذریعے نہیں کرتے۔ بنیادی جو عزاداری کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ظلم کے خلاف ایک ہمیشہ کے لیے ایک تحریک شروع ہو، اور بڑی کامیابی سے یہ شروع ہوئی۔ آپ اس کی کوئی اور مثال متبادل آپ کو نہیں ملے گی دنیا میں کہ جہاں ظلم کے مقابلے میں ایک
ता क़यामत समझ लें एक मूवमेंट ईजाद हुई हो। लेकिन बीच में फिर सारे घुस आए, ताजिर भी घुस आए, कारोबारी भी घुस आए, फलां भी घुस आए, सियासी लोग भी घुस आए, तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाना शुरू किया। लेकिन जो असल बुनियाद है आज़ादारी की, वो जुल्म के खिलाफ एक मुसलसल आवाज़ उठाना है। अब ये जो घोड़ा- डॉक्टर असरार मरहूम, आपने जी, सुना होगा, एक जी, क्लिप जी। है उनका बड़ा मज़ेदार, उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने ये क्लिप बयान किया था और फरमाया कि मैं 2 साल से एक मौजू पर बड़ा सोचा है मैंने, और वो ये है कि अहले सुन्नत पूरी दुनिया में अक्सरियत है, ज़्यादातर है। उन्होंने कहा शिया 5% हैं, जैसे भी थोड़े हैं, बाकी सब अहले सुन्नत हैं, हुकूमतें भी इनकी हैं, पैसा भी है, अफराद भी इनके पास ज़्यादा हैं, सब कुछ है। लेकिन ये कोई अहले सुन्नत बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत नहीं कायम कर सके, सदियों से नहीं कर सके। मिस्र में कोशिशें हुई, नहीं कर सके, अरब मुल्कों में नहीं कर सके, पाकिस्तान में नहीं कर सके, किसी जगह नहीं कर सके। ईरान में शियों ने कर लिया ये काम। तो यहाँ वो कहते हैं कि मैं इस पर गौर करता रहा कि ये क्यों, वो थोड़े से हैं, एक ही मुल्क में उनकी अक्सरियत है, वहीं उन्होंने इनकलाब ला के अपनी हुकूमत कायम कर ली, हमसे नहीं हो पा रहा ये काम। तो उन्होंने कहा कि उसमें मैंने सोच के, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि शायद आप लोग इससे मुत्तफिक नहीं होंगे मेरी बात से, लेकिन मैंने ये कहना है, उनके दिल में ये बनी हुई थी एक चीज़। तो उन्होंने कह दिया, कहा कि उसकी वजह यह है कि उनके पास इमाम हुसैन, आपने इमाम हुसैन को छोड़ दिया, सुन्नियों को कहा अल्लाह अगर अकबर। तुम भी इमाम हुसैन को पकड़ते तो तुम भी ये काम कर सकते थे, क्योंकि ये काम इमाम हुसैन के पैरोकार ही इमाम हुसैन ही करा सकते हैं। ये पकड़ो, वो कहते हैं ये पकड़ो। ये आप देखिए, एक शख्स सारी उम्र खिलाफत के लिए, इनकलाब के लिए तालीम तबलीग करते रहे, तालीम देते रहे, आखिर उम्र में अपनी सारी उम्र का एक निचोड़ निकाल के दे के गए कि आपको इमाम हुसैन की तरफ आना, वो मॉडल है हमारे पास। उन्होंने कहा सुन्नियों के पास मॉडल नहीं है। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। आज़ादारी असल इस मॉडल को जिंदा रखना है।